مجھے فخر ہے اپنے پاکستانی ہونے پر، مجھے فخر ہے اپنا بول والا ہونے پر۔ السلام علیکم، میں ہوں فیصل عزیز خان اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان نیوز روم۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک خطاب کیا جس کا بہت انتظار تھا، اور ان کے خطاب سے ایسا لگا کہ جیسے پاکستان نے دہشت گردی کے معاملے میں کچھ کیا ہی نہیں ہے۔ انہیں شاید کسی نے بتایا ہی نہیں کہ اس قوم کے فوجیوں نے 70,000 کے قریب پاکستانیوں نے اور جوانوں نے جان شہادت نوش فرمائی ہے، اور پاکستان وہ واحد ملک ہے جس نے دہشت گردی کی عالمی جنگ میں فرنٹ لائن اسٹیٹ کا کردار ادا کیا ہے۔ اور کل ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو بات کہی، آج ساری قوم اس پر فخر کر رہی ہے کہ پاکستان واحد ملک ہے جس نے بغیر کسی کی مدد کے دہشت گردی کو شکست دی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ ہم امداد دیتے ہیں اور پاکستان دہشت گردوں کو پناہ دیتا ہے۔ پاکستان کے اندر دفتر خارجہ خاموش ہے، پاکستان کے وزیر خارجہ لاپتہ ہیں، خواجہ آصف کو ڈھونڈا جا رہا ہے۔ لیکن بہرحال پاکستان میں ایسے لیڈر ضرور موجود ہیں جنہوں نے دو ٹوک جواب دیے ہیں۔ میں ایک پیکج آپ کو دکھا دیتا ہوں، اس کے بعد ہم اسی موضوع پر بات کریں گے، اور یہ بھی بات کریں گے کہ ان سے پہلے جو امریکی صدر تھے وہ پاکستانی خدمات کے اوپر کیا کہا کرتے تھے، پاکستان کی ایڈوکیسی، پاکستان کی لابنگ کہاں ویک ہے اور کہاں ہندوستان پاکستان کو زیب نہیں دے رہا اور ایسے باتیں نہیں کر رہا۔ اور ایک اور بہت امپورٹنٹ چیز جو ہم آپ کو اس پیکج میں دکھائیں گے وہ یہ کہ چین نے کس طرح سے اس سارے معاملے پر جواب دیا ہے۔ دیکھتے ہیں یہ پیکج۔ Pakistan often gives safe haven to agents of chaos, violence, and terror. ٹرمپ نے پاکستان پر الزامات کی بوچھاڑ کر دی اور پاکستان کے نو منتخب وزیر خارجہ خواجہ آصف سوتے رہے، جبکہ دفتر خارجہ کے ترجمان نفیس زکریا ہر لمحہ پاکستان کے خلاف بات کرنے والوں کو کرارا جواب دینے کے لیے آگے رہتے ہیں۔ امریکہ کا ایک بار پھر پاکستان سے ڈو مور کا مطالبہ۔ دنیا بھر میں فرقہ واریت کی آگ کو ہوا دینے والے ٹرمپ نے پاکستان پر دہشت گردوں کو محفوظ پناہ گاہیں فراہم کرنے کا الزام لگا دیا۔ 9/11, the worst terrorist attack in our history, was planned and directed from Afghanistan because that country was ruled by a government that gave comfort and shelter to terrorists. A hasty withdrawal would create a vacuum that terrorists, including ISIS and Al-Qaeda, would instantly fill, just as happened before September 11th. The highest concentration in any region, anywhere in the world. For its part, Pakistan often gives safe haven to agents of chaos, violence, and terror. چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے ٹرمپ کو صبح سے ہی آڑے ہاتھوں لیا ہوا ہے۔ اپنے ٹویٹ کے ذریعے عمران خان نے ٹرمپ کے بیان پر شدید تنقید کی اور کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ پاکستان امریکہ کی غلامی سے انکار کر دے۔ ساتھ ہی پیپلز پارٹی کی شازیہ مری نے بھی نواز حکومت پر تنقید کرتے ہوئے سوال کیا کہ 4 سال حکومت کر کے آپ نے کیا کارنامے انجام دیے۔ امریکی صدر کے مطابق 20 غیر ملکی دہشت گرد تنظیمیں پاکستان اور افغانستان میں کام کر رہی ہیں، جو کہ دنیا میں کسی بھی جگہ سے زیادہ ہے۔ السلام علیکم، پاکستان نیوز روم کے ساتھ میں ہوں طلحہ جتوئی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے صدر بننے سے پہلے جب بھی کسی فلم میں یا کارٹون میں امریکہ کا مذاق اڑانا ہوتا تھا تو ڈونلڈ ٹرمپ کو صدر بنا کے دکھایا جاتا تھا۔ ڈونلڈ ٹرمپ آج کہتے ہیں کہ پاکستان دہشت گردی کی آماج گاہ ہے، جبکہ خود وہ اپنے گریبان میں نہیں جھانک رہے ہیں۔ 9/11 کے لیے وہ کہتے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان میں پلان ہوا تھا، جبکہ تمام تر رپورٹ جو تحقیقات ہوئی سے واضح ہوتا ہے کہ یہ پلان امریکہ میں خود بنا تھا اور اسرائیل کے اندر بنا تھا، جو کہ پاکستان اور افغانستان کا کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن یہ پوری پراکسی وار ایک ایجنڈا کے تحت لڑی گئی۔ لیکن فیصل صاحب، ڈونلڈ ٹرمپ نے جو آج بات کہی ہے اس پہ ہماری خواجہ پالیسی، کیونکہ خارجہ پالیسی تو ہے نہیں ہمارے پاس، ایک خواجہ وزیر خارجہ بنے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ان کی خواجہ پالیسی مکمل طور پر ناکام نظر آ رہی ہے، بے بنیاد، بالکل جسے کہتے ہیں کوئی امپورٹنس نہیں تھی ان کے بیانات کی، جو الزامات پاکستان پہ لگائے گئے بالکل ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے، لیکن ہم خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارا میڈیا خاموش بیٹھا ہوا ہے، جس طرح ہمیں جواب دینا چاہیے حکومتی لیول پہ ہم نہیں دے رہے ہیں۔ کتنی بڑی ناکامی ہوگی ہمارے لیے۔ دیکھیں، پاکستان کی گزشتہ 4 سالوں میں کوئی خارجہ پالیسی نظر نہیں آئی، ہر جگہ پہ ہم دبے ہوئے، چھپے ہوئے، ڈرے ہوئے نظر آئے۔ نواز شریف صاحب نے اپنے پاس یہ محکمہ رکھا ہوا تھا اور انہوں نے اپنے پاس یہ رکھا رہا۔
اور اپنی فیملی کے ساتھ وہ دورے کرتے رہے. 100 سے زائد دورے انہوں نے 4 سالوں کے دوران کیے. 100 سے زائد دورے. وزیر خارجہ نہ ہونے کی وجہ سے ہم نے دیکھا پاکستان کی وہ آواز کشمیر کے معاملے پر یا وہ قربانیاں جو پاکستان نے دہشت گردی کے جنگ میں دی ہیں دنیا میں ہائی لائٹ نہیں ہو سکی. اس کے بعد جب خواجہ آصف صاحب کو یہ منصب دیا گیا تو وہ خاموش ہی نہیں بلکہ لاپتہ ہیں. آج بہت کوشش کی گئی ہے کہ ان کو ڈھونڈا جائے, اس کے اوپر بات کی جائے. میں نے خود دفتر خارجہ سے رابطہ کیا کہ کوئی پاکستان کا بیان اس پر آیا ہے, کچھ سوچ رہے ہیں, کچھ بتایا جا رہا ہے. اس وقت وفاقی وزراء جن مدوں کے اوپر پریس کانفرنس کر رہے تھے اب سے تھوڑی دیر پہلے, وہ پاکستانیوں کے لیے کتنے اہم ہیں وہ ہر پاکستانی جانتا ہے. قانون تبدیل کر دیا جائے, 62-63 کو یوں کر دیا جائے, فلانا ایسا کر دیا جائے, میاں صاحب کو بچا لیا جائے, پوری قوم ایک طرف اور شریف فیملی کو بچانے کے لیے یہ حکومت ایک طرف. خاقان عباسی صاحب جاتی عمرہ کے اندر پیر چھو رہے ہیں نواز شریف صاحب کے, اور معاملہ یہ ہے کہ پاکستان کے اوپر امریکہ کس طرح سے بیانات دے رہا ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ عمران خان کے بیان اور اس کے بعد جماعت اسلامی کے امیر انہوں نے بہت زبردست بیان دیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہر پاکستانی کی دل کی ترجمانی کی ہے سراج الحق صاحب. انہوں نے کہا ہے کہ ہم بھوکے مریں گے, امداد نہیں لینی چاہیے امریکہ سے, کسی صورت امداد نہیں لینی چاہیے. یہ باتیں پہلے بھی ہوتی رہی ہیں. قوم ایک طرف کھڑی ہوتی ہے, شہداء ایک طرف کھڑے ہوتے ہیں, قوم کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, پاک فوج قوم کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے. یہ حکمران پاکستان سے نکلنے بھاگنے کی جستجو کے اندر لگے ہوئے ہیں اور ان کے وزراء بھی اسی معاملے میں لگے ہوئے. نیشنل اسمبلی کے اندر بھی یہی بات ہو رہی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جیسے ہی پاکستان سے متعلق یہ بات آئی تو بیجنگ کے اندر اسٹیٹمنٹ آ گیا, اور بیجنگ کے اندر جو اسٹیٹمنٹ آیا اس نے پاکستان کے ساتھ جس طرح کہ بیجنگ دفتر خارجہ کھڑا ہوا ہے اس کی مثال نہیں ملتی. پاکستانی دفتر خارجہ سلیپنگ, پاکستان کا وزیر خارجہ سلیپنگ, پاکستان کے سیاستدان بول رہے ہیں اور دفتر خارجہ چین کا بول رہا ہے پاکستان کے حق میں. یہ صورتحال. عمران خان نے کیا کہا, یہ دیکھیں عمران خان نے کیا کہا. یہ آپ سب کے, ہم سارے پاکستانیوں کے سامنے کے لیے یہ بڑی ایک انکریجنگ چیز ہے جب ہم سمجھتے ہیں کہ جو ٹرمپ نے کچھ کہہ دیا ہے تو پتہ نہیں کیا امریکہ کر دے گا. کوئی امریکہ کچھ نہیں کر سکتا جب تک عوام اور گورنمنٹ ایک ہو جائے. کوئی آپ کو کچھ نہیں بگاڑ سکتا. جس طرح فیصل صاحب نے کہا کہ دفتر خارجہ اور سارے ان کے اعلیٰ حکام سو رہے ہیں, اور صرف عمران خان کی جانب سے پاکستان کی لیڈرشپ اور سراج الحق صاحب کی جانب سے بھی بیان آیا ہے. لیکن فیصل صاحب, ڈونلڈ ٹرمپ جنہیں کافی لوگ ڈونلڈ ڈک بھی کہتے ہیں, ان کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ وہاں امریکہ کے اپنے بڑے بڑے سائیکیٹرسٹ نے کہہ دیا ہے کہ ان کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے. لیڈرشپ کے معاملے میں مضحکہ خیز ان کا کردار دیکھا جاتا ہے, اور اگر ان کے اپنے گریبان میں جھانکیں تو امریکہ میں روز 3 عورتیں غیرت کے نام پہ قتل کی جاتی ہیں. وہاں پہ دہشت گردی بہت زیادہ ہے, وہاں پہ بے روزگاری ہے, بڑی مشکلات خسارے میں چل رہے ہیں وہ لوگ. ان کا بجٹری ڈیفیسٹ سب سے زیادہ ہے دنیا میں, لیکن پھر بھی سپر پاور بنا بیٹھا ہوا ہے اور دوسروں پر الزام لگاتا ہے. کب تک یہ ڈرامہ کرتا رہے گا امریکہ؟ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ ہمیں ایک تو الیکٹڈ پریزیڈنٹ ہیں, ہمیں احترام کرنا چاہیے, ہمیں اپنی کوتاہیاں دیکھنی چاہیے. طلحہ, ہم نے ایڈوکیسی میں کیا رول پلے کیا, پاکستان لابنگ میں کہاں تھا, ہم نے اتنی قربانیاں دی, اس قربانیوں کو ہم نے کس طرح کیش کیا دنیا کو بتایا, ہم نے کتنی شہادتیں اٹھائیں, ہم روزانہ اپنے فوجیوں کی شہادتیں دیکھ رہے ہیں. کیا ہم نے اس کو دنیا میں بتایا؟ کیا ہم نے یہ بتایا کس طرح سے پاکستان پورا دہشت گردی میں گھرا رہا؟ کیا ہمارا دفتر خارجہ اس طرح سے کام کرتا رہا؟ کیا ہمارے پاس وزیر خارجہ تھا وہ یہ کام کرتا رہا؟ کیا نواز شریف نے ٹھیک طریقے سے کام کیا؟ پہلے میرا خیال ہے کہ ہمیں اپنی کوتاہیوں پہ دیکھنا چاہیے, اس کے بعد ہم ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر تنقید کریں, امریکن پالیسیز کے اوپر تنقید کریں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ مودی سرکار نے, انڈین لابی نے امریکہ پہ زیادہ کام کیا. ہماری حکومت بی ٹیم بنی رہی ہے انڈیا کی, مودی کی, خاموش رہی ہے. مودی نے کہا میاں صاحب کو آپ خاموش رہیں گے, آپ کشمیر پہ بات نہیں کریں گے, آپ دہشت گردی پہ بات نہیں کریں گے, آپ کلبھوشن پہ بات نہیں کریں گے, آپ پاکستانیوں کے حقوق کے لیے بات نہیں کریں گے, آپ کے ساتھ ہم بزنس کریں گے اور آپ جب پھنسیں گے ہم آپ کو نکال لیں گے. یہ صورتحال ہوئی ہے. اب ہم تنقید کیا کریں ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر, ہم تنقید کیا کریں امریکن پالیسیز کے اوپر, ہم کیا بات کریں؟ ابھی اس وقت تک جو ہم پروگرام کر رہے ہیں اب تک پاکستان کا سرکاری جواب نہیں آیا ہے. چین کا جواب آنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ پاکستانیوں کے ساتھ کس طرح کھڑا ہے, اسے احساس ہے کس طرح سے پاکستانیوں نے جانے دی ہیں, کس طرح سے پاکستانی افواج نے جانے دی ہیں, کس طرح سے کل ڈی جی آئی ایس پی آر نے باتیں کی ہیں. ہم اس وقت بتا رہے ہیں کہ ہم دہشت گردی کی جنگ میں کتنی قربانیاں دے چکے ہیں. ایک دن پہلے اور اس کے بعد
یہ ساری کیسی ہے دنیا کے اندر اب ڈپلومیسی تبدیل ہو چکی ہے, نئے ٹریکس آ گئے ہیں, یہ 21st سینچری ہے, اس کے اندر دفتر خارجہ سے زیادہ اور چیزیں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں اور جو ہمیں ٹولز نظر نہیں آ رہے. اور میں چاہتا ہوں, میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے عمران خان بولے ہیں, سراج الحق بولے ہیں, اور لیڈروں کو بھی بات کرنی چاہیے, کھل کر بات کرنی چاہیے, پاکستانی میڈیا کو کھل پہ آنا چاہیے, اپنی غلطیاں تسلیم کرنی چاہیے. نواز شریف صاحب نے پاکستان کو اس میدان میں بھی بری طرح پھنسایا ہے, وہ جس طرح سے نکلنے کے چکر میں ان کے اوپر اس سے متعلق بھی ریفرنسز بننے چاہیے کس طرح سے انہوں نے پاکستان کو پھنسایا.